इस सोने की अंगूठी को क्या करूंगा? नबी ने उसको लिया, फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. باتیں گفتگو ہوگی انشاءاللہ ان قریب زور و شور کے ساتھ, رواں رواں کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ, دھوم مچاتے ہوئے عید میلاد النبی آنے والے ہیں. دھوم مچاتے ہوئے آنے والے ہیں, کیونکہ 3 سال سے 2 سال 3 سال سے لوگ عید میلاد النبی منا نہیں پائے. اس بار جو بھی پروگرام ہوتا ہے بڑا دھوم سے ہوتا ہے. ہندوستان کے مسلمان ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے, تندرستی ہے, پریشان ہے, روزی روٹی نہیں ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے, مگر عشق نبی میں دنا ڈھونڈتا ہے. جب بھی ضرورت پڑ جاتا ہے تو کود پڑ جاتا ہے. کل دیکھے ہیں اس سے رضوی میں, کل جو لائیو دیکھا ہوگا وہ دیکھ لیا ہوگا, کروڑوں کے تعداد میں لوگ گئے, کروڑوں کے تعداد, پورے بریلی میں جگہ نہیں ہے. اچھا بھائی کیوں آئے ہوئے؟ ایک تو پریشانی ہے, لوگوں کے پاس روزی روٹی نہیں ہے, خرچے کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, روزی روٹی نہیں ہے, اور کچھ کام کاج نہیں ہے, آمدنی صحیح سے نہیں ہے, گھر میں خرچہ زیادہ بڑھ رہا ہے. چیزوں کے دام دن بدن آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے.
جہاں مہینے میں 10,000 لگتا تھا وہاں مہینے میں 20,000 روپے لگ رہا ہے. یہ حال ہے. جو چاول کے دام کم تھے اب زیادہ ہونے لگے ہیں. تیل کے دام کم تھا اس کا 3 ڈبل ہو گیا ہے. پیٹرول کا دام کم تھا اس کا ڈبل ہو گیا ہے. ہر چیز کا دام آسمان کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے عالم میں لوگ جب پریشان ہے پھر بھی کروڑوں کے تعداد میں بریلی پہنچا, پھر بھی کروڑوں کے تعداد میں دیکھیے گا عید میلاد النبی میں لوگ شامل ہوں گے. کیونکہ مسلمان پیسہ کا پرواہ نہیں کرتا ہے. اگر پرواہ کرتا ہے تو عشق رسول کا پرواہ کرتا ہے. مسلمان عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے. اور فرماتا ہے لوگوں یاد رکھنا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا تم لوگوں پر کہ تمہیں میں سے اللہ کا ایک بہت بڑا نبی بھیج دیا. آخری نبی تم میں بھیج دیا گیا. ایسے نبی بھیجا گیا جو رحمت للعالمین بن کر آیا ہے, جو طٰہٰ بن کر آیا ہے, جو یاسین بن کر آیا ہے, جو مدثر بن کر آیا ہے, جو مزمل بن کر آیا ہے. ایسے نبی آیا ہے جو غمگساروں کے غمخوار آئے ہیں, جو بیچاروں کے چار آئے ہیں, جو درد والوں کے لیے سہارا آئے ہیں. ایسے نبی رب نے تم پر بھیجا, بہت بڑا احسان کیا. آنکھ دیا یہ رب کا احسان, کان دیا سنتا ہوں یہ رب کا احسان, پیر دیا چلتا ہوں یہ رب کا احسان, ہاتھ دیا پکڑتا ہوں یہ رب کا احسان, دانت دیا چباتا ہوں اس کے لیے رب کا احسان ہے, زبان دیا اس سے مزہ چکھتا ہوں یہ رب کا احسان ہے, سر پہ بال ہے رب کا احسان ہے, بدن پہ کپڑے ہے رب کا احسان ہے, اپنے جسم میں طاقت ہے رب کا احسان ہے, ساری کائنات میں آسمان اوپر ہے وہ رب کا احسان ہے, چاند ہے, سورج ہے, ستارے ہے, 18,000 مخلوقات ہے, شجر ہے, حجر ہے, پہاڑوں پر ہے, خشک و تر ہے, نہ جانے کیسی چیزیں ہیں, ساری رب کا احسان ہے. میرا رب نے کسی کا احسان نہیں جتایا, اگر جتایا تو یہ جتایا کہ یہ تو میرا مہربانی ہے چھوڑ دو, لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آخری نبی تم نے بھیج دیا. پیارا رسول بھیجا ہے یار, ذرا بولو نا. اس رسول کے لیے تو پہلے کے نبی لوگ ترستے تھے کہ اللہ ایسا وقت دے دے ہمیں بھی اسی نبی کی امتی بنا دے. آپ اس نبی کی امتی تم بغیر محنت کے بن گئے ہوتے, نہ تجھے کوئی محنت کرنا پڑا, نہ تلوار اٹھا کر کے جہاد کرنا پڑا, نہ لڑائی کرنی پڑی, نہ کوئی کچھ کرنا پڑا, نہ پیسہ دیا 10,000 50,000 لاکھ, کچھ نہیں. بلا کوئی قسم کے مشقت کے آپ مسلمان ہیں, وہی آخری نبی رحمت للعالمین کی امتی ہے. اس نبی کی امتی رب نے بنا دیا. رب فرماتا ہے تم پر بہت بڑا احسان میں نے یہ کیا کہ آخری نبی کو تمہارے درمیان بھیج دیا. ابھی جلوس آنے والے ہیں, جلوس میں نے جلوس میں دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں کو صاف کر رہے ہیں, مسجدوں کو صاف صفائی کرتے ہیں, رستے کو صاف صفائی کرتے ہیں, مدرسوں کو صاف کرتے ہیں, ہر جگہ صاف ستھرا رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں جانتے ہیں؟ اس لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی تشریف فرما ہوئے. آج صفائی رکھو, آج درست رکھو, گھروں کو سجا دو, محلے کو سجا دو, علاقے کو سجا دو, ہے نا. سنتے ہیں آپ ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. جب ہم نبی ہر گھر میں تشریف لانے والے ہیں, آپ بتائیے آپ کا گھر کیسا ہے, نبی لانے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی تھوڑا سا غور کیجیے گا. آپ جو گھر بنائے ہیں, آپ کے گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ نبی کے آنے کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کتے کا تصویر ہو, کہیں ایسا تو نہیں کسی ہیروئن کا تصویر ہو, کہیں ایسا تو نہیں کسی ہیرو کا تصویر ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں ایسے ایسے چیز ہو جو نبی کو پسند نہ ہو. غور کیجیے گا.
ایسی چیز ہو جو آپ کے گھر میں جو نبی کو پسند نہ ہوا ہے مسلمانوں، جو نبی کو پسند نہیں ہے، عاشق رسول ہونے کی وجہ سے ہم کو پسند نہیں ہے. ذرا بولو عاشق رسول ہونے کی وجہ سے ہم کو پسند نہیں ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المادر والکرم باری وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول مدینہ شریف میں گزر رہے ہیں. ایک آدمی گھر بنا رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ گھر بنا رہا ہے. صحابی رسول ایک اچھا گھر بنا رہا ہے اور نبی کا ان سے گزر ہوا. پیار سے بولتا ہوں سماعت کیجیے. آپ کو آواز زیادہ نہیں لگے گی. آہستہ سے سنتا. اللہ کے رسول گزر رہے ہیں. ایک آدمی گھر بنا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کا گھر ہے، فلاں صحابی کا گھر ہے. چہرے سے جو خوشی ہوتی ہے نا وہ نبی کے چہرے میں خوشی نہیں. نبی کے چہرے میں گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوئی. نبی اس گھر کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے. مطلب چہرے سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ گھر دیکھ کر کیا لوگ بولتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہے یار، ہے نا، بولتا ہے کہ نہیں. اس گھر کو جب نبی نے دیکھا تو خوش نہیں ہوئے. بات رفع دفع ہو گئی. کسی صحابی نے اس صحابی کے پاس گیا جو گھر بنا رہا تھا. سنیے گا ذرا. کوئی صحابی اس صحابی کے گھر میں پہنچا اور کہا ایک بات جانتے ہو؟ کیا بولو نا. کہ اللہ کے رسول سے گزر رہے تھے، تمہارا گھر کو دیکھا. غور کیجیے گا. اللہ کے رسول تمہارے گھر سے گزر رہے تھے، تمہارے گھر کو دیکھا مگر چہرے میں خوشی نہیں آئی. شاید نبی کو پسند نہیں ہے. ذرا بولیے نا. شاید نبی کو پسند نہیں ہے. کچھ دن کے بعد پھر اللہ کے نبی ادھر سے گزر ہوا اس گلیوں سے، تو جو گھر بن کر کے اچھا مکمل ہو گیا تھا دیکھا کہ صرف اس میں ملبہ ہے، ڈھیر ہے، اینٹ اور کنکر پڑے ہوئے ہیں. گھر نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گھر اس دن بن رہا تھا کتنا خوبصورت تھا، تو کیا ہوا، کس نے توڑ دیا؟ بولا اس صحابی کو. صحابی کو بلایا گیا. کہا تیرا گھر میں کیا ہو گیا کہ تم نے توڑ دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ شاید آپ کو پسند نہیں ہے. اور جو چیز نبی کو پسند نہیں ہے صحابی رسول کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا. سننے میں آیا تھا خالی کہ نبی کو اچھا نہیں لگا تھا، نبی کے چہرے سے خوشی نہیں آئے تھے، اس لیے میں نے اس کو گھر کو ہی توڑ دیا. اب ذرا سا آپ غور کیجیے، آپ کے چہرے نبی کو پسند ہوں گے کہ نہیں؟ ذرا غور کیجیے گا نا. آپ کا جو چہرہ ہے یہ نبی کو پسند ہے کہ نہیں؟ ذرا اپنے سے غور کیجیے گا. آپ کا جو لباس ہے یہ نبی کو پسند ہوں گے کہ نہیں؟ ذرا اس پر بھی غور کیجیے گا. آپ کا چلنا پھرنا ہے نبی کو پسند ہوں گے کہ نہیں؟ اس پر بھی غور کیجیے گا. آپ کا کھانا پینا ہے اس پر بھی غور کیجیے گا کہ نبی کو پسند ہوں گے کہ نہیں. آپ کے شادی بیاہ میں کیا کیا رسومات ادا کیے جاتے ہیں، غور کیجیے گا کہ نبی کو پسند ہے یا نہیں ہے. آپ کے چین روم میں بھی غور کیجیے گا کہ کون سی چیز کرنے سے نبی کو ناپسند نہ ہو جائے. آپ کے کھانے پینے میں، آپ کے رشتہ داری میں، آپ کی ساری چیزوں میں اس بات کا غور کرو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کام نبی کو ناپسند ہو جائے. یہ صحابی کا طریقہ ہے. جیسے بولو نا بھائی، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. جو چیز نبی کو پسند نہیں، دنیا ایک طرف ہو جائے، صحابی اس چیز کو کرتے نہیں، اور عاشق رسول بھی اس چیز کو نہیں کریں گے. ذرا محبت سے بول دیے. اب ایک بات اور سنیے. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک صحابی آیا. اچھا یہ میں اپنے گھر سے نہیں بول رہا ہوں،
کچھ لوگ کہے گا مولوی صاحب تو خالی بس کچھ بھی بول دیتے تھے. ایسا نہیں بولتا ہوں میں, جو بھی حدیث میں پڑھتا ہوں وہ بولتا ہوں. ذرا بولیے نا سبحان اللہ. اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک صحابی آیا, کہا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی نے چہرہ ادھر پھیر لیا. آپ وہ سمجھے ہوں گے کہ شاید نبی کو دوسرے دھیان میں ہوں گے, اس لیے آپ سامنے کی طرف جا کر کے پھر کہتا السلام علیکم حضرت, کہتے ہیں نہیں. نبی نے اس بار بھی چہرہ پھیر لیا تو صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھ سے ناراضگی کیا ہے, میں تو بہت دور سے آیا ہوں. اور نبی کو سلام کیا تو نبی نے سلام کا جواب تک نہیں دیا. خیر کوئی بات نہیں, اب تو نبی کو پوچھ نہیں سکتے. ایک صحابی کو جا کے پوچھا, حضرت عمر فاروق عثمان غنی, کسی صحابی سے جا کے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی مجھ سے کیوں ناراض ہے, آپ لوگ بتا سکتے ہیں نبی کیوں ناراض ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہی سمجھ میں آیا شاید نبی آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. ذرا غور کیجیے, نبی اس لیے ناراض ہے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, اور میرے نبی نے سونے کی انگوٹھی کو چاندی اور سونا مرد کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. ہم لوگ کو تو اتنا ہی سمجھ میں آیا. ہاں, ایک انگوٹھی صرف 4 ماسا کی پہن سکتے ہیں, باقی جتنے بھی چاندی ہے وہ حرام 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 ہے. مرد ہو یا جتنے بھی مسلمان مرد ہے ان کے لیے سونا چاندی 4 ماسا کے علاوہ صرف ایک انگوٹھی کے علاوہ حرام ہے. یہ نبی کو پسند نہیں ہے. آپ وہ صحابی سمجھ میں آ گیا کہ نبی کو یہ چیز پسند نہیں ہے, تو بڑا انگوٹھی تھا شاید کہہ تو لے گا. وہ کھولا, آپ کھولنے کے بعد نبی کے بارگاہ میں لے جا کے دیا, یا رسول اللہ اسی سے آپ ہم سے ناراض تھے, یہ لیجیے آپ لے لیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس سے کیا کروں گا, اگر میں چاہوں تو وہ باہر سونا بن جائے. جور سے بولو نا, تیرے سونے کی انگوٹھی کو کیا کروں گا. نبی نے اس کو لیا, پھینک دیا. بات رفع دفع ہو گئی, سلام کیا, پھر جواب ہوا, بات چیت ہوئی, حدیث و قرآن کی بات ہوئی, محفل سجی تھی, محفل ختم ہو گئے. تو وہ صحابی جانے لگے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اے بھلا ارے جا رہے ہو تو کم سے کم تمہارے لیے جائز نہیں ہے تو تیری بیوی کے لیے تو جائز ہے سونا پہننا, تو انگوٹھی اٹھا لو لے کے جاؤ. تو اس نے کیا جواب دیا, ذرا بولو نا سبحان اللہ, ذرا بولو سبحان اللہ. اس نے جواب دیا, واللہ اللہ خودو قسم خدا کی, اگر یہ پار بھی ہو جائے سونے کی, اگر نبی نے ناپسند کر دے تو اس سونا کو میں نہیں اٹھاؤں گا, قیامت تک نہیں اٹھاؤں گا, کیونکہ نبی نے نہیں پسند کیا ہے, اور جو چیز نبی نہ پسند کرے وہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. ذرا بولو نا بھائی, نبی کو نہیں پسند ہے. اے مسلمانوں, اس لیے عاشق تو بہت بنتی ہے. شاید فرماتے ہیں, یہ بولا تھا کہ عاشق عاشق ہر کوئی کہے, عاشق ہوتا ہے مر کے. عاشق عاشق ہر کوئی کہے, عاشق ہوتا ہے مر کے. زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا, عاشق پیتا ہے بڑھ کے. زہر کا پیالہ کوئی نہیں پیتا, عاشق پیتا ہے پڑھ کے. اے مسلمانوں, آخری بول دیتا ہوں, ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں ایسے رہے کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں. سمجھ رہے ہیں, آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں, آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے, لوگ یہ نہ پوچھیں یہ کون ہے, یہ ضرورت نہ پڑے, بلکہ لوگ آپ کے چہرہ, آپ کا لباس, آپ کی اداکاری, آپ کا چلن پھرن, ساری چیزوں کو دیکھ کر کے خود ہی سمجھ میں آ جائے کہ آنے والا مسلمان ہے, عاشق رسول. یہ ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں پہ تو چہرے پہ اجالے ہوں گے. ارے مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے. اے مسلمانوں, میں بول رہا تھا کہ محلہ صاف کیجیے,
علاقہ صاف کیجئے, مسجد صاف کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن ایک جھاڑو لے کر کے اپنے دل کے اندر بھی جائیے کہ وہاں کون کون سی گندگی ہے, اسے بھی جھاڑو تو لگا لیجیے. ذرا بولیے نا سبحان اللہ. ایک جھاڑو دل کے اندر بھی لگاؤ کہ ناپاکی کا ہے گندگی, اس کو نکال کے پھینکو. ایک جھاڑو دل کے اندر بھی لاؤ, اس جھاڑو سے تمہارے بدسلوکی کو پھینکو, اس جھاڑو سے گھمنڈی کو پھینکو, اس جھاڑو سے ناجائز چیزوں کو پھینکو, سود کو پھینکو, حرام کو پھینکو. ابھی جب یہ جھاڑو لگ جائے گا تو جو بھی بولو گے وہ نبی کو پسند ہوں گے. نبی کو پسند ہوں گے.